السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت اہم پوائنٹ پر لوگوں نے جو ہے وہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ سستی، کاہلی اور اسی طرح جو ہے وہ کمزوری اور ڈاکٹر صاحب دل کا کسی کام میں نہ لگنا، اس کے بارے میں آپ ہمیں ضرور بتائیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر۔ تو محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں ایکسپلین کروں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیجئے۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں مرض کی طرف۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کا جادو اگر نیک آدمی پر نہیں چلتا تو یاد رکھیے کہ اس کا آخری حربہ مومن انسان پر، نیک انسان پر، صحیح معنوں میں جو مسلمان ہوتا ہے اس پر وہ حملہ کرتا ہے سستی کا، یعنی یہ اٹیک اس پر چل جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ ہم سب اس بیماری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں جس میں سستی نہ ہو، کاہلی نہ ہو اور کسی کام کے اندر دل کا لگنا نہ ہو، ڈپریشن ہو، انگزائٹی ہو اور پٹھوں کا درد آ جائے اور پھر اس سے بڑھتا بڑھتا انسان وہمی ہو جائے، وہم کا علاج، اور دنیا کے اندر کہتے ہیں جی وہم کا کوئی علاج نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانات کے اندر جو ہے وہ اس بیماری کا علاج بہت ہی اچھا ہے۔ نوٹ فرما لیں، سب سے پہلی بات محترم ناظرین، اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کوئی چل رہا ہے، جب آپ اندھیرے میں چل رہے ہو، خاص طور پر بہت ساری بہنیں، بہت ساری بیٹیاں، بیٹے، نوجوان، خوبصورت بندے اور اسی طرح نوجوان عورتیں، مرد جو ہیں وہ چلتے ہوئے فیل کرتے ہیں ہمارے پیچھے کوئی ہے، کچھ چل رہا ہے، جیسے کوئی قدم ہمارے ساتھ قدم ملا کے چل رہا ہے، ہمیں کوئی سایہ فیل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے اندر ایک ہم ذات ہے جو ہمارا جن ہے، جو ہمارے اندر ہمارے ساتھ اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کو ہمارے اوپر اختیارات دیے، وہ ہمیں برائی پر لگاتا ہے۔ اس سے بھی بچنے کا بہترین طریقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے بہت واضح طور پر بیان فرمائے۔ طریقے بہت سارے لیکن میں آپ کو صرف دو تین شیئر کروں گا، اس کو آپ نوٹ فرما لیں۔ پہلی بات محترم ناظرین یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ گھر سے نکلتے ہوئے ضرور پڑھا کریں۔ اس سے آپ اپنے ہمزاد اور باہر والے شیطان جو ہم پر اٹیک کرتا ہے اس سے محفوظ رہیں گے اور سستی کاہلی سے محفوظ رہیں گے، اور دل کا نہ لگنا کسی اچھے کام کے اندر، اس سے بھی انشاءاللہ الرحمن آپ محفوظ رہیں گے۔ دوسری بات محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت اس کا حل بتایا، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو کثرت سے پڑھیں، آپ انشاءاللہ اس مرض سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرا محترم ناظرین، تعویذ گنڈا وغیرہ کروانے سے بہتر ہے کہ اگر ہم ان بابوں کے پاس جو فراڈی اور دھوکے باز ہوں، جو آپ کا مال بھی لے لیں، آپ کی عزت کا بھی جنازہ نکال دیں، اس سے بہتر ہے ہم ایسے لوگوں سے بچ جائیں اور ہم کیا کریں، اللہ رب العزت کی طرف توجہ اور رجوع کریں۔ اور اللہ کی طرف جب انسان لوٹتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو انسان بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہت بہت بہترین اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس کو پڑھا جائے۔ حتیٰ کہ جادو جنات کا جو ہے وہ یعنی اٹیک کرنے والے وہ یہ خود بتاتے ہیں کہ اگر ہم کسی جن کو اس کام کے لیے بھیجتے ہیں، جو مریض کے اوپر اپنا جادو ہم چلانے کے لیے بھیجتے ہیں، تعویذ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ اس کا نقصان ہو، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے جنات آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ جس شخص نے یہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، صبح شام اس کو اپنے اذکار میں شامل بھی کرے اور 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھے، تو انشاءاللہ جادو جنات سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور جو جنات کا علم رکھنے والے جو حملہ کرتے ہیں، یعنی خاص طور پر جو کالا جادو کرتے ہیں، اس سے محفوظ ہونے کے لیے اور ایسا علم کرنے کے لیے جس سے سستی اور کاہلی آتی ہو، اس علم سے محفوظ رہنے کے لیے یہ عمل انتہائی ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری رائے پسند آئی ہو، ہمارا یہ وظیفہ جو ہم نے آپ کو بتایا پسند آیا ہو، تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ اپنی بیماریاں، اپنی پریشانیاں، روحانی، جسمانی، نفسیاتی بھی ہم سے شیئر کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا حل بتائیں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے پاس جائیں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے مسائل کا اور میرے مسائل کا حل نکالنے والا ہے۔ السلام